امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے ہمیں تجاویز کا ایک مسودہ دیا جو مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ میں نیا پیپر آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان نے امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے بہترین کام کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف شاندار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل چاہتے ہیں کہ مسئلہ جلد حل ہو۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکی وفد طویل سفر کر کے بے مقصد بات چیت کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ ایران کو اگر بات کرنی ہے تو وہ ایک فون کال کرے۔ سادہ سی بات ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دورہ منسوخی کا مطلب دوبارہ جنگ نہیں ہے۔ ایرانی رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ایران میں اصل فیصلہ کون کرتا ہے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتے۔ By telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen. But we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. When they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said Tuesday, that's a long time from now. جبکہ ایرانی صدر بھی خطے میں امن کے لیے کوششوں پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ 50 منٹ سے زائد تک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کی شرکت کو سراہا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجے جانے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ عالمی رہنماؤں سے رابطوں نے جنگ سے متاثرہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت میں وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دی ہے۔ ایرانی صدر کو خطے میں امن کے لیے پختہ عزم کا یقین دلاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر نے امن کی خواہش کے ساتھ اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم اور وسیع ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا پیغام بھی پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطوں اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے سنجیدہ اور مخلص کوششیں جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان میں سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال بالخصوص ایران امریکہ مذاکرات سے مستقل جنگ بندی سے متعلق امور پر بات ہوئی۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مشرق وسطی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایرانی قیادت کا موقف بتایا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایرانی خدشات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے 1 on 1 اور وفد سمیت ملاقاتیں بھی کیں۔ عباس اراغچی پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ موجودہ صورتحال پر مشاورت کے لیے وہ اگلے مرحلے میں عمان اور روس جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ دورہ پاکستان کے دوران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کر دیا۔ دیکھتے ہیں اب امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا۔ پاکستان کی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ایرانی وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ کہا خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ امریکی اخبار بھی پاکستانی کوششوں کا معترف۔ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ سے براہ راست اپیل کی تھی جس کے بعد انہوں نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ پاکستان کے بارے میں ٹرمپ کا نقطہ نظر بہت مثبت دکھائی دیتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کو فاتحین پسند ہیں۔
وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کو پسند کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستان کی فوج اور اس کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے لیکن انہوں نے بھارت کو شکست دی ہے۔ تو ایک بار پھر سے امریکہ کی جانب سے، امریکی اخبار کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی اخبار نے کہا ہے کہ پاکستان نے کوششیں کی جو کہ مثبت رہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ سے براہ راست اپیل کی تھی جس کے بعد انہوں نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ اپڈیٹ کریں ہم خبر سے، اسلام آباد میں کئی روز سے جاری پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کو ختم کر دیا گیا۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بھی صادر سے شہید ملت اسٹیشن تک بحال۔ تمام پارکس بھی عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے ضلع انتظامیہ نے کیا اہم اعلانات کیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں چونکہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے، اسی حوالے سے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے سلسلے میں جو انتظامات کیے گئے تھے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، اس کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے جو اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت زیادہ سخت تھی اور اس ساتھ ساتھ جو بلو ایریا کا علاقہ تھا وہ بھی مکمل طور پر بند تھا اور تمام تر ٹرانسپورٹ جو تھی اس کا شہر میں آنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ لیکن آج کچھ دیر پہلے جو ہے یہ خوشخبری دی گئی ہے ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے کہ تمام جو نظام زندگی تھا اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی فیض آباد ٹرمینل کے علاوہ شہر کے جتنے بڑے بس سٹینڈ تھے ان کو واپس کھول دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سڑکیں بند کی گئی تھی سیکیورٹی کی باعث ان کو بھی اب دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو جو ٹریلز تھے اسلام آباد مارگلہ کے ان کو بھی دوبارہ سے اب کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اہم اعلانات جو ہے وہ آج ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اب جو جاری کر دیے گئے ہیں، ٹریلز اور پارکس بھی کھول دیے گئے ہیں۔ عثمان خان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اسلام آباد سے، شکریہ آپ کا۔ امریکہ مشرق وسطی میں فوجی قوت بڑھانے لگا۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی جنگی طیارے مسلسل مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ خاموشی سے ری فیولنگ طیارے بھی اسرائیل پہنچا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قائم الزفرہ ایئر بیس پر بھی امریکہ کے 7 ری فیولنگ طیارے اور ایک جاسوس طیارہ موجود ہے جن کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اور ہم کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر محاذ پر تیار ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ بیان میں ترجمان نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی زمینی، فضائی یا دیگر نقل و حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکہ کو زمینی حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور نیتن یاہو کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت کا توقعات سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کے لیے بہت اہم ہے جو امریکہ کے ساتھ جنگ میں ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ لبنان میں شہید ہونے والی خاتون صحافی امال خلیل کو اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ گاڑی پر میزائل داغا۔ امداد کے لیے ریسکیو ٹیم کو بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ امال خلیل کی زخمی ساتھی زینب فراج نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ صہیونی ریاست اسرائیل انسانیت کے نام پر دھبا۔ لبنان میں خاتون صحافی امال خلیل پر ڈرون حملہ، ساتھی صحافی نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ امال خلیل کی ویڈیوگرافر زینب فراج خود بھی حملے میں شدید زخمی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر امال خلیل کی گاڑی پر میزائل مارا۔ زینب فراج کے مطابق امال خلیل کو ناک، سر اور کندھے پر زخم آئے تھے، وہ جھلس بھی گئی تھی۔ جلد ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے جاں بڑھ نہ ہو سکی۔ امال خلیل کو بچانے کے لیے پوری دنیا شور مچاتی رہی، لیکن اسرائیلی فوج ریسکیو ٹیموں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔